اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ سالگرہ کی تقریبات کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اس دین کو اختیار نہیں کر رہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ اور کیا یہ دین ہماری خواہشات پوری کرنے کے لیے آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا؟ اور دنیا ہمیں کچھ حکم دے رہی ہے، کچھ اور باتیں کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ اور حکم دے رہے ہیں، تو ہمارے لیے کون سا حکم زیادہ اہم ہونا چاہیے؟ ہمارے لیے تو اپنے رب کا حکم ہر چیز پہ مقدم ہونا چاہیے۔ اور ہم یہ بات بھی اچھی طرح اپنے ذہن نشین کر لیں کہ دنیا کسی بھی کام میں مشغول ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے رب نے ہمیں کسی کام سے روکا ہے تو ہمیں ہرگز بھی وہ کام کرنے کے لیے تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اور ہم یہ بات اپنے دل میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ اگر آج ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور اللہ کی کسی نافرمانی کے کام کرتے ہوئے ہماری موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ کس چیز پر ہماری موت آئے گی؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہو سکتے ہیں اس بات کے لیے کہ ہم آپ کی نافرمانی میں ہماری جان نکل گئی؟ اور آج کے دور میں تو ویسے بھی دین پر عمل کرنا آسان نہیں ہے۔ لوگ تو ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا تو ہمیں اس چیز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور اسلام کو ہم نے اپنی مرضی سے قبول کیا ہے۔ ایک دفعہ جب ہم نے اسلام کو اپنا لیا تو ہم ہرگز بھی اس کو بدلنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے، ہمیں دیا ہی نہیں۔ ہمیں تو یہ کہہ دیا کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین تم پہ مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی، یعنی کہ دین اسلام بطور نعمت ہمیں عطا کیا گیا۔ اور اگر ہمیں اس میں تبدیلی کی ہم نے کوشش کی تو ہم اپنے آپ کو کیا کہیں گے؟ ترمیم شدہ مسلمان۔ ہم کیسے خود کو صحیح مسلمان جو مسلم بن کے اللہ تعالیٰ نے رہنے کا حکم دیا تھا، ہم کیسے اپنے آپ کو کہلوا سکتے ہیں پھر وہ؟ اور یاد رکھیں کہ سالگرہ کی تقریبات جو ہیں وہ اسلام سے باہر کی ثقافت سے آئی ہیں، ہرگز بھی ہمارے دین میں یہ چیز نہیں ہے۔ اور موم بتیاں جلانے اور بجھانے کی حقیقت کو بھی آج ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ قدیم یورپ میں جو لوگ ہوتے تھے وہ سخت سردیوں میں اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تھے، اور جب وہ سردی کا موسم جاتا تھا تو باہر نکلتے وقت اپنے مردے گنتے تھے کہ کتنے لوگ مر گئے ہیں، اور جو لوگ زندہ رہتے تھے تو پھر وہ قدرت کے خلاف اپنی فتح کا جشن مناتے تھے موم بتیاں جلا کر، اور وہ کہتے تھے کہ موم بتیاں جو ہیں ان کی عمر کی نمائندگی کرتی ہیں، اور ان کو بجھا کر وہ قدرت کو شکست دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کیسی بات ہے جو یہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ عمل قدیم یورپ کی رسم ہے، اور اس کے ساتھ کچھ شیطانی اثرات بھی وابستہ ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی موم بتیاں بجھانے اور جلانے میں حرج ہی کیا ہے؟ تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی اور دین کی یا مذہب کی پیروی کرنے کا کوئی حکم دیا ہوا ہے؟ ان مشرکانہ عبادات کو ہم کیوں مان رہے ہیں اور کس بیس کے اوپر مان رہے ہیں؟ اور پھر ویلنٹائن ڈے ہے، کبھی فادرز ڈے، کبھی مدرز ڈے، کبھی محبت کا اظہار ہو رہا ہے، تو ان چیزوں میں کیا حرج ہے؟ لیکن حقیقت کیا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہماری عمر کا بڑھنا جو ہے وہ ہمیں قبر کے قریب کر رہا ہے، اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیا تھا، اور ایک ذمہ داری سونپ کے اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں اتارا تھا، اور ہم کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں؟ ہم نے اس کو خود بھی اپنی زندگیوں سے ختم کرنا ہے، اور اپنی اولاد کے لیے بھی اس چیز کی دعا مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج اگر ہم ان کے سامنے یہ چیزیں کرنے سے ان کو روک رہے ہیں یا خود بھی منع ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ چیز ہمارے لیے آخرت میں بہترین اجر کا باعث بنے، اور ہماری اولاد بھی اس پر قائم رہے اور صدقہ جاریہ بنائے۔ اور ہمارا کیلنڈر تو ہجری کیلنڈر ہے، اس میں تو ان ساری رسومات کی، ان چیزوں کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اور اپنے بچوں کے دباؤ میں آ کے یا معاشرے کے دباؤ میں آ کے ہم نے ہرگز بھی یہ رسومات کو نہیں اپنانا۔ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا
کہ جو شخص دین پر قائم رہے گا وہ ایسے ہوگا جیسے دہکتے ہوئے کوئلے کو پکڑے ہوئے ہو، یعنی کہ آخری وقت میں یہ حال ہو جائے گا کہ دین پہ عمل کرنا کتنا مشکل ہے۔ تو ہم یہ جان لیں کہ اگر ہمارے دل میں ذرا سی بھی ایمان کی رمق موجود ہے اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمیں کون سی تقریبات کو اپنانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔